أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. اللہ رب العزت نے ہر دور کے اندر انسانوں کی رشد و ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء و رسل کو مبعوث فرمایا، اور ہر دور کے اندر ان پیغمبروں کی دعوت پر کچھ لوگ لبیک کہتے ہوئے فوراً ایمان لے آتے اور پھر اپنی زندگی کو ان پیغمبروں کی تعلیمات اور ان کی سیرت کی روشنی میں درست کرنے کی کوشش کرتے، اور کچھ لوگ ان پیغمبروں کے مقابلے میں سرکشی اور بغاوت پہ اڑ جاتے، اور وہ اپنے آپ کو انبیاء کرام کی تعلیمات کے مطابق تبدیل کرنے کی کوشش ہی نہ کرتے، نہ ان پیغمبروں پر صحیح معنوں میں ایمان لاتے، نہ ان کی تعلیمات کو کوئی اہمیت دیتے، اور اس طرح نہ وہ اپنے پیدا کرنے والے سے روشناس ہوتے، اور اس طرح وہ دنیا سے جانوروں کی طرح زندگی گزار کر چلے جاتے۔ پہلے گروہ کو اہل ایمان کہا جاتا ہے اور دوسرے گروہ کو اہل کفر کہا جاتا ہے یا کفار کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں اولاد یعقوب میں سے یا بنی اسرائیل میں سے سابقہ اقوام کا یا سابقہ دور کے لوگوں کا تذکرہ کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے کے لوگ تھے، اور پھر آخر میں موجودہ دور کے کفار کا بھی تذکرہ کیا، پرانے دور کے اسرائیلیوں کا تذکرہ بھی کیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اسرائیلیوں کا بھی تذکرہ فرمایا۔ ابتدائی آیات میں پہلے دور کے جو اسرائیلی تھے ان کا تذکرہ کچھ یوں فرمایا کہ ان بنی اسرائیلیوں میں
بہت سے ایسے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے اپنے اپنے دور میں آنے والے پیغمبروں کی باتوں کا انکار کیا اور وہ کافر قرار پائے، اور پھر اللہ پاک نے ایسے کافر لوگوں کے متعلق ان پیغمبروں کی زبان سے لعنت فرمائی، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام جن پر کون سی کتاب اتری تھی؟ زبور آسمانی کتاب اتری تھی۔ تو داؤد علیہ السلام کی زبان سے ان کے دور کے جو کافر تھے، کافر و فاسق تھے، فاجر و فاسق و فاجر تھے اور نافرمان تھے، سرکش تھے، ان پر اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کی زبان سے ان کے ذریعے سے لعنت کروائی۔ اور اس لعنت کا تذکرہ جیسے اصحاب سبت تھے جنہوں نے قانون سبت کو، ہفتے کے دن کے قانون کو توڑ دیا تھا کہ ہفتے کا دن اللہ پاک نے تمہارے لیے عبادت کے لیے مقرر کیا ہے، اس میں کاروبار نہیں کرنا، اس میں شکار نہیں کرنا، صرف عبادت کرو۔ یہ قانون تھا اس دور کا۔ اب اس قانون کو انہوں نے توڑ دیا تو اللہ پاک نے ان میں سے پھر آگے اس کی تفصیلات موجود ہیں، کچھ لوگوں کو اللہ پاک نے بندر اور خنزیر بھی بنا دیا۔ تو اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کی زبان صادق سے ان لوگوں پر لعنت کروائی، اور لعنت کا معنی اپنی رحمت سے دور کر دینے کا سرٹیفکیٹ دے دینا۔ اور اس لعنت کا تذکرہ زبور کے چیپٹر نمبر 78 ورس نمبر 21، 22 اور 23 کے اندر آج بھی موجود ہے۔ اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے ہی آخری پیغمبر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی کئی اسرائیلیوں نے ان کی نبوت کا صاف انکار کر دیا، اور کئی اسرائیلیوں نے تو ان پر بہتان بھی لگا دیے، ان کی والدہ پر بہتان لگا دیے، اور نعوذ باللہ من ذالک ان کو اپنی سمجھ کے مطابق قتل تک کر دیا تھا یہودیوں نے۔ تو اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ایسے سرکش اور نافرمان اور کافر لوگوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان ہی سے انجیل میں لعنت فرمائی۔ انجیل متی چیپٹر نمبر 23 ورس نمبر 31 اور 32 کے اندر یہ لعنت آج بھی موجود ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ پاک نے ایسے سرکش اور باغی لوگوں پر، کافر لوگوں پر اپنے آخری پیغمبر جو بنی اسماعیل میں سے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے، زبان اصدق سے اللہ پاک نے ایسے کافروں پر قرآن مجید کے اندر بھی لعنت فرمائی۔ تو اللہ پاک نے اس لعنت کا تذکرہ کیا، اور پھر اس لعنت کے یہاں 3 اسباب کا تذکرہ کیا۔ پہلا سبب یہ ہے کہ وہ نافرمان تھے، ان کی سرشت میں اور ان کی نیچر میں نافرمانی ان کی فطرت میں رچ بس گئی تھی، اور وہ اللہ کی حدوں کو پامال کر دیتے تھے۔ اللہ نے جو حدیں مقرر کی ہوتی تھی، لمٹس، حدود، ان کو توڑ دیتے تھے، جیسے قانون سبت والی مثال میں نے آپ کو دی۔ دوسرا سبب یہ کہ اللہ کی حدوں کو پامال کرتے تھے، اور تیسرے نمبر پہ وہ ان کے اندر جو کچھ چند لوگ نیک ہوتے تھے نا، ان باغیوں، سرکشوں، کافروں کے اندر جو چند لوگ نیک ہوتے تھے وہ بھی گونگے شیطان بن کے بیٹھے رہتے تھے،
وہ برائی کے خلاف نہ ہاتھ اٹھاتے تھے، نہ زبان ہلاتے تھے، اور نہ دل سے نفرت کرتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے ٹھیک ہے جی، جو برائی کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، ہمارا کیا جاتا ہے، تو بس ہم ٹھیک ہیں، جو برائی کرے گا اس کا وبال اسی پہ پڑے گا، جنہ کھادیاں گاجراں پیٹ انہاں دے پیٹ۔ ہاں جی، کوئی اپنے گھر چھج بجائے چھاننی بجائے سانوں کی، ہمیں سے بھی بہت سے لوگوں کی یہی سوچ ہوتی ہے۔ برائی کے خلاف آواز نہ اٹھانا اور نیکی کی لوگوں کو تلقین نہ کرنا، یہ بھی ان کے نیک لوگوں کا جرم تھا۔ اگر وہ یہ جرم نہ کرتے تو شاید یہ جو بڑے بڑے سرکش باغی کافر تھے جن پر اللہ پاک کو لعنت کروانی پڑی پیغمبروں کی زبان سے، شاید یہ سدھر جاتے، شاید ان کی سرکشی کچھ کم ہو جاتی، لیکن انہیں برائی سے روکا ہی نہیں۔ تو برائی سے روکنا تو فرض ہے، ہمارے دین کے اندر بھی فرض ہے۔ اللہ پاک نے پیغمبروں کی موجودگی میں بھی ان کی امتوں پر دعوت و تبلیغ کو فرض قرار دیا ہے، برائی سے روکنا اور نیکی کی تلقین کرنا یہ فرض ہے۔ اور جب پیغمبر چلے جاتے ہیں پھر تو یہ ذمہ داری اور یہ سارا لوڈ اور وزن یہ امتیوں کے کندھوں پر ہی آ پڑتا ہے۔ اگر امتی نہیں روکیں گے تو پھر کون روکے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی بھی ہے، صحیح مسلم شریف، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو برائی کو دیکھے اسے اپنے زور بازو سے روکے، اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے، اپنے اختیار سے روکے۔ اور اگر فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا، طاقت نہیں ہے اتنی، برائی زیادہ مضبوط ہے، تو فرمایا کہ فَبِلِسَانِهِ، تو پھر اپنی زبان سے، دعوت کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے، موٹیویشن کے ذریعے۔ اور اگر فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے، کہیں زبان ہلانے کی بھی اجازت نہیں ہے، زبان ہلی تو زبان کاٹ دیں گے، تو فرمایا کہ پھر کیا کرے کہ اگر اس کی بھی استطاعت نہیں فَبِقَلْبِهِ، تو پھر وہ اپنے دل سے تو برائی سے نفرت کرے، اس کا دل تو تڑپتا رہے، اس کا دل تو تڑپتا رہے کہ یہ برائی ختم ہونی چاہیے، کاش میں مجھے طاقت ملے تو میں اس برائی کو روکوں۔ یہ جذبہ تو کم از کم جوان رکھے۔ فرمایا اگر کوئی ہاتھ سے بھی نہیں روکتا، زبان سے بھی نہیں روک رہا، پہلا مرحلہ بھی ممکن نہیں، دوسرا بھی ممکن نہیں، تیسرا جو ممکن ہے جس پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، دل والا، تو فرمایا کہ اگر دل میں بھی برائی کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے، اس کو بدلنے کی کوئی سوچ نہیں ہے، تو فرمایا کہ پھر اس کے بعد تو اس بندے کے اندر ایمان کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تیسرا درجہ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ تھا۔ سب سے افضل تو ہاتھ سے روکنا ہے اگر طاقت ہو، دوسرے نمبر پہ اس سے کم تر درجہ درمیانہ وہ زبان ہے اگر اس کی طاقت ہو، اور اگر یہ بھی نہیں تو پھر آخری درجہ وہ دل والا ہے، اور اگر یہ بھی نہ کرے گا، مطمئن ہو کے بیٹھا رہے گا کہ ٹھیک ہے اللہ اللہ کر رہا ہوں، مجھے کیا، باہر جو بھی ہو رہا ہے دنیا میں، تو فرمایا کہ پھر اس کے دل میں ایمان کوئی نہیں ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری شریف کے اندر لمبی حدیث ہے نا، ایک بڑا شاندار واقعہ، بہت ہی کمال واقعہ آپ نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا، ایک واقعہ آپ نے مثال کے انداز میں سنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی سمندر ہے اور اس کے اندر ایک کشتی ہے، 2 منزلہ، 2 فلور ہیں اس کے۔ اب کچھ لوگ اوپر والے فلور میں جانا چاہتے ہیں اور کچھ نیچے والے میں۔ اوپر والا فلور زیادہ اچھا ہے کیونکہ وہ پانی کی سطح کے قریب قریب ہے، وہ انجوائے بھی کر سکتے ہیں باہر سے پانی کو، وہ پانی وغیرہ لینا بھی ان کے لیے آسان ہے۔ جو نیچے والی منزل ہے وہ لوگ تو زیادہ نیچے چلے گئے،
پانی کے اندر چلا گیا نا وہ حصہ کشتی کا، جس طرح آج کل بحری جہاز سمجھ لینا، تو یقیناً یہ کوئی اس طرح کی کشتی ہی ہوگی جس کی آپ نے مثال دی ہے، جس کی 2 منزلیں ہیں، تو جو نیچے والی منزل ہے وہ پانی کے اندر چلی گئی ہے، وہ باہر سے انجوائے بھی نہیں کر سکتے، وہ پانی وغیرہ بھی لینا ہوگا تو وہ سیڑھی چڑھ کے اوپر والی منزل میں جا کے باہر سے کوئی بالٹی کوئی چیز لٹکا کے پانی لیں گے، پھر سیڑھی کے ذریعے نیچے آئیں گے۔ تو بہرحال زیادہ لوگوں نے کہا ہم نے تو اوپر والی منزل میں رہنا ہے، قرعہ اندازی کر لی گئی کہ چلو بھائی قرعہ ڈال لو، جس کا نام اوپر آتا ہے وہ گروہ اوپر چلا جائے۔ قرعہ ڈال لی گئی، کچھ اوپر چلے گئے کچھ نیچے چلے گئے۔ اب جو نیچے والے لوگ تھے نا، اب وہ پانی لینے کے لیے اوپر آتے ہیں، بار بار اوپر آتے ہیں، اوپر والے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، یار آپ اپنی منزل میں رہو، کیا بار بار اوپر آ جاتے ہو؟ نیچے والے کہتے ہیں اچھا چلو پھر ہم نیچے ہی سوراخ کر لیتے ہیں کلہاڑی کے ساتھ، ہم نیچے سے پانی لے لیتے ہیں، آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں نا بار بار، ہم نیچے سے ہی سوراخ کر لیتے ہیں، ادھر سے پانی لے لیں گے۔ یہ ہے پوائنٹ جو سمجھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو وہ اوپر والی منزل کے لوگ عقل مندی کا مظاہرہ کریں اور آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ روک لیں، نہ بھائی یہ کام نہیں کرنے دیں گے ہم، تو فرمایا کہ نہ صرف وہ ان کو بچا لیں گے ڈوبنے سے بلکہ اپنے آپ کو بھی ڈوبنے سے بچا لیں گے، ورنہ اگر آگے بڑھ کے ان کو نہیں روکیں گے تو پھر تو وہ کلہاڑے سے سوراخ کرنے والے یہی کہیں گے نا، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی لے ڈوبے، وہی حساب ہو جائے گا۔ تو اب یہ کتنی شاندار مثال ہے برائی سے روکنے والوں کی اور نہ روکنے والوں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سنانے کے بعد، اس تمثیل کے بعد فرمایا یہی مثال ہے برائی سے روکنے والوں اور برائی سے نہ روکنے والوں کی۔ اگر وہ اوپر کی منزل والے فرسٹ فلور والے یہ کہتے اور جی سانوں کی جی جیڑا جتھے لگا ہے بس ٹھیک ہی لگا ہے، اپنے گھر کو چھج بجائے کوئی چھاننی بجائے، سانوں کی، یہ نہیں۔ برائی کا بھی بالکل یہی معاملہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے نا کہ برائی معاشرے میں پھیل رہی ہے تو پھیلتی رہے، مجھے کیا، میں تو ٹھیک ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ برائی جو ہے وہ پھیلتے پھیلتے آپ کے گھر تک آئے گی، آپ کے بچوں تک آئے گی، آپ کے معاشرے تک آئے گی، آپ کی گلی، آپ کے محلے، آپ کی ذات تک بھی اس کے اثرات آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو برائی سے روکنا بہت ضروری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قسم اٹھا کے آپ نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ تم ضرور بے ضرور برائی سے روکو گے اور نیکی کی تلقین کرو گے، یا پھر یعنی 2 آپشن ہیں، آپ نے قسم کھا کے کہا کہ ان آپشنز میں سے ایک آپشن ضروری ہے، یا تو تم برائی سے روکو گے اور نیکی کی تلقین کرو گے، یا پھر آپ نے فرمایا کہ تم یہ کام ترک کر دو گے اور اللہ پاک پھر تم پر عذاب مسلط کر دے گا، اور ان عذابوں میں سے ایک عذاب یہ ہوگا کہ پھر تم اللہ پاک سے دعا کرو گے، تمہاری دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ آج کتنے عذاب آئے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ ہم بس اپنی ذات میں گم ہیں، ہم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام چھوڑ دیا، اپنے والدین کو، اپنی اولاد کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے دوست احباب کو، ہمسایوں کو، عزیز و اقارب کو ہم نے سمجھانا چھوڑ دیا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے جو جہاں لگا ہے، بس میں اپنی ذات کی حد تک ٹھیک۔ اللہ اکبر۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو مسجد میں نماز کے لیے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، لعینا، لعنت کی گئی، لعینا، لعنا، لعنا کا معنی اس نے لعنت کی، لعن اللہ، اللہ نے لعنت کی، اور لعینا اس سے فعل مجہول ہے، شروع میں پیش، سیکنڈ لاسٹ حرف کے نیچے زیر، یہ پیسو وائس مجہول کی علامت ہوتی ہے۔ لعینا
جس طرح ہم انگلش میں کہتے ہیں نا، انگلش میں جس طرح مرڈرڈ، یہ قتل کیا گیا، تو یہ اس کے مقابلے میں عربی زبان میں یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے لعنا، لعنت کی گئی، الذین کفروا، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، من بنی اسرائیل، اولاد یعقوب میں سے، اسرائیلیوں میں سے، بنی اسرائیل میں سے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے کافروں پر، یا ترجمہ یوں کریں، وہ لوگ جنہوں نے بنی اسرائیل میں سے کفر کیا ان پر لعنت کی گئی، علی پر، لسانی زبان، داود علیہ السلام، و عیسی ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم، علی لسانی داود و عیسی ابن مریم، داود علیہ السلام اور مسیح ابن مریم علیہم السلام کی زبان پر لعنت کی گئی، یعنی ان کی زبان کے ذریعے لعنت کی گئی، کن پر؟ بنی اسرائیل کے کافروں پر۔ وہ لوگ جنہوں نے بنی اسرائیل میں سے کفر کیا ان پر داؤد اور مسیح ابن مریم کی زبان پر لعنت کی گئی۔ ذالک، یہ اس لعنت کے سبب کیا تھے؟ ذالک، یہ بازر بھی اس لیے، ما جو، یا کہ، اسو، انہوں نے نافرمانی کی، معصیت اسی سے ہے، اسو، انہوں نے نافرمانی کی، وکانو، اور وہ تھے، یعتدون، حد سے گزرتے، وکانو یعتدون، اور وہ حد سے گزرتے تھے، یعتدون، وہ حد سے گزرتے تھے یا حدوں کو توڑ دیتے تھے۔ دو جرم۔ تیسرا، ان کے اندر سے جو تھوڑے بہت کو نیک لوگ تھے بھی، وہ کیا کرتے؟ کانو، تھے وہ، لا یتناہون، نہ منع کرتے، نہ روکتے، یتناہون کا معنی برائی سے باز آنا بھی ہوتا ہے اور دوسرے کو برائی سے باز کرنا بھی ہوتا ہے۔ اگر پہلا معنی ہو لازم والا، فعل لازم والا، تو پھر اس کا معنی ہوگا کہ وہ برائی کے اوپر ڈٹے رہتے تھے اور ان کو کوئی ندامت، کوئی شرمندگی نہیں ہوتی تھی، بلکہ مسلسل برائی کاموں پہ، برائی پہ ڈٹے رہتے تھے، کرتے ہی رہتے تھے، کوئی ندامت، کوئی شرمندگی، کوئی توبہ، کوئی رجوع، کوئی احساس نہیں تھا۔ اور دوسرا معنی ہو برائی سے روکنا، فعل متعدی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یتناہون، باب تفاعل ہے، وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے۔ میں کر رہا ہوں تو میرے ساتھ والا نہیں روک رہا، ساتھ والا کر رہا ہے تو میں نہیں روک رہا، ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے۔ کانو لا یتناہون، وہ ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے، ان سے، منکرن، کسی برائی سے، منکرن نکرہ ہے، کسی برائی سے، فعلوا، جو کی ہوتی، فعلوا، انہوں نے کی ہوتی، ہو، وہ برائی، فعلوا، جو انہوں نے کی ہوتی، میرے ساتھ والے نے جو برائی کی ہوئی ہے میں اسے نہیں روک رہا، جو میں نے برائی کی ہے وہ میرے ساتھ والا ساتھی نہیں روک رہا۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ ایک دوسرے کو کسی برائی سے جو انہوں نے کی ہوتی روکتے نہ تھے۔ لبئس، لفظ زبر لا، یقیناً، بے شک، بئس، برا ہے، ما، جو، کانو، تھے وہ، یفعلون، کیا کرتے۔ کانو کے بعد فعل مضارع آئے، یفعلون، یا کوئی بھی فعل مضارع، تو کانو کی وجہ سے وہ فعل مضارع پاسٹ بن جاتا ہے، پاسٹ کنٹینیوس، فعل ماضی جاری، تھے وہ کیا کرتے، ماضی میں وہ کیا کرتے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، بے شک برا ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اب اگلی دو آیات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو کفار تھے
اسرائیلی تھے ان کا تذکرہ۔ فرمایا ترا تو دیکھے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے قرآن پڑھنے والے، ترا تو دیکھے گا کثیرن بہت سو کو، منہم ان میں سے، یتولون وہ دوستی کرتے ہیں، دوستی رکھتے ہیں، الذین ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ آپ کے دور کے اندر جو اسرائیلی ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے، بلکہ آج کے دور کے بھی، تو فرمایا کہ آپ اپنے دور کے اسرائیلیوں کو بھی دیکھیں گے کہ وہ بھی کتاب والے، نبیوں والے ہونے کے باوجود دوستی آپ مسلمانوں سے نہیں کریں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ وہ کہتے یار یہ مسلمان، یہ بھی پیغمبر والے ہیں، کتاب والے ہیں، ان سے دوستی کرو۔ تو وہ آپ سے دوستی کرنے کی بجائے وہ مکے کے بت پرستوں سے، مشرکوں سے دوستیاں کریں گے، اور مدینے کے منافقوں سے دوستیاں کریں گے، اور آپ مخلص مسلمانوں سے دوستیاں نہیں کریں گے۔ ترا تو دیکھے گا کثیرم منہم ان میں سے بہت سو کو، یتولون وہ دوستی رکھتے ہیں، الذین کفروا ان لوگوں سے جو کافر ہیں، لبئسا لام زبر لا یقیناً بئسا برا ہے، ما جو قدمت آگے بھیجا، لہم ان کے لیے، انفسہم ان کی جانوں نے، ان کے نفسوں نے، ان کے نفس جو کچھ آگے بھیج رہے ہیں نا آخرت کے لیے، قبر حشر کے لیے، وہ بہت برا ہے، بہت بری کمائی کر رہے ہیں۔ ان کے کیا آگے بھیجا انہوں نے، آگے اس کی وضاحت، ان کے سخطا غصے ہو گیا اللہ، اللہ سخط اللہ غصے ہو گیا اللہ، علیہم ان پر، وفی العذاب اور عذاب ہی میں، فی العذاب شروع میں آ گیا اس لیے ہی کا معنی، فی العذاب وفی العذاب اور عذاب ہی میں ہم خالدون وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ محفوظ فرمائے یہ ان کے کفر اور ان کی سرکشی اور کافروں سے دوستی کا نتیجہ۔ وَلَوْ اور اگر کانو ہوتے وہ، یؤمنون ایمان رکھتے، باللہ اللہ پر، والنبی اور نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی پر ایمان رکھتے، یا کم از کم اپنے پیغمبر پر ہی صحیح معنوں میں ایمان رکھتے ہوتے نا، اپنی کتابوں پر ہی صحیح معنوں میں ایمان رکھتے ہوتے، تورات انجیل وغیرہ پر ہی، تو یہ کام کبھی نہ کرتے کہ ایمان والوں کو، توحید والوں کو، کتاب والوں، مسلمانوں کو چھوڑ کر بت پرستوں سے دوستیاں کر رہے ہیں، کافروں سے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ اور اگر وہ اللہ اور نبی پر ایمان رکھتے ہوتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ اور جو اس نبی کی طرف اتارا گیا اس پر ایمان رکھتے ہوتے، تو کیا ہوتا، ما نا اتخذوا وہ بناتے ہم انہیں، ان کافروں کو، بت پرستوں کو، ان منافقین مدینہ کو، اولیاء دوست، ولیکن اور لیکن، کثیرن بہت سے، منہم ان میں سے، منہم ان میں سے، فاسقون نافرمان ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں یہود و نصارہ کے برے اوصاف سے، برے خصائل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔